السلام علیکم، ہیلو اینڈ ویلکم ٹو اسپورٹس روم. میں ہوں آپ کا میزبان نجیب الحسنین. میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں آج اسپورٹس کورسپونڈنٹ شاہد ہاشمی صاحب. شاہد صاحب سے تمام ڈفرینٹ سبجیکٹس پہ ٹاپکس پہ بات ہوگی. سب سے پہلے بات کرتے ہیں آج جو ایک خبر بہت زیادہ چلی ہوئی ہے وہ ہے سابق انگلش کیپٹن مائیکل ایتھرٹن بھی بھارتی اڈھرمی پر بول پڑے. کہتے ہیں کہ بھارت کے ہاتھ نہ ملانے اور ٹرافی نہ لینے سے لگتا ہے کہ کرکٹ کو سیاسی مقاصد کے لیے، سیاسی فائدے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے. آئی سی سی کو پاک بھارت میچز نہیں کرانے چاہیے. تفصیلات اس رپورٹ میں. بس بہت ہو گیا، اب آئی سی سی ایونٹ میں پاک بھارت میچز نہیں ہونے چاہیے. سابق انگلش کپتان مائیکل ایتھرٹن نے بھارتی ہٹ درمی پر آواز اٹھا دی. ایشیا کپ میں پاک بھارت تنازع کے بعد مائیکل ایتھرٹن کی تنقید. کہا پاک بھارت میچز سے معاشی فائدہ ہوتا ہے. 2023 سے 2027 کے سائیکل میں آئی سی سی کو نشریاتی حقوق کی مد میں $3 بلین ملیں گے، جس کا بیشتر حصہ پاک بھارت میچوں سے ملتا ہے. ایتھرٹن کہتے ہیں ایشیا کپ میں بھارتی کھلاڑیوں کے ہاتھ نہ ملانے اور ٹرافی نہ لینے سے ایسا لگتا ہے کہ کرکٹ کو سیاسی فائدے کے لیے استعمال کیا گیا ہے. آئندہ مالی سائیکل میں پاک بھارت میچ جان بوجھ کر فائدے کے لیے شیڈیول نہ کیے جائیں. جی شاہد صاحب، مائک ایتھرٹن نے بات تو صحیح کی ہے اور آبویسلی اب سب کو آہستہ آہستہ ان چیزوں کا خیال آ رہا ہے. یہ ہے تو تھوڑے دن پرانی بات، لیکن اب یہ وائرل ہو رہی ہے کافی زیادہ کہ ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ اگر کھیلنا ہے تو جو اصول ہیں، جو اسپورٹس مین اسپرٹ ہے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے کھیلا جائے، ورنہ نہ ہو میچ. یہ پھر پیسے کے لیے صرف براڈ کاسٹرز کے پریشر پہ یہ اس طرح سے گیم کرانا دونوں ٹیموں کے درمیان، کیا یہ صحیح ہے؟ دیکھیں، مائیکل ایتھرٹن ایک دنیا کے ٹاپ رائٹرز میں سے شامل ہے. دا ٹائمز میں جو ان کی سبسکرپشن ہے، میں اسی لیے لیتا ہوں کہ میں نے مائیکل ایتھرٹن کو پڑھنا ہوتا ہے. کیمبرج کا پڑھا ہوا ہے اور وہ ہمیشہ اچھی بات کرتا ہے. اس نے کبھی آئی پی ایل میں جا کے کامنٹری نہیں مانگی، اس نے کبھی انڈیا میں جا کے کامنٹری نہیں مانگی، اور وہ حق بات سچ بات کرتا ہے. پاکستان سے اس کی خصوصی ایفیلیشن ہے. اس کو پچھلے کرکٹ بورڈ نے پاکستان بلا کے ایک ڈاکیومنٹری بھی پاکستان کی کرکٹ پہ بنوائی تھی. بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے وہ. آئی سی سی اکثر یہ اقرار کرتی ہے، اور جب ڈیو ریچرڈسن آئی سی سی کے چیف ایگزیکٹو تھے، انہوں نے چیمپئنز ٹرافی 2017 سے پہلے کہا تھا کہ ہم فکس کرتے ہیں پاکستان اور انڈیا کے 2 میچ، تاکہ کم از کم 2 میچ ہو جائیں جس سے ہمیں ریونیو ملے. تو جو براڈ کاسٹ رائٹ ہوتے ہیں $3 بلین کے، اس میں سے ہر ایونٹ میں جو ایونٹ ہوتا ہے آئی سی سی کا $500 ملین پاکستان اور انڈیا کے میچ سے بنتے ہیں آئی سی سی کے. تو بہت ورتھ ہوتی ہے اس کی. آلدو کہ اب سب لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ رائیولری کا ٹیسٹ ختم ہو رہا ہے، وہ اسپائس ختم ہو رہا ہے، لیکن جو پولیٹیکل سچویشن ہے وہ اس کو بناتی ہے، اور کافی عرصے بعد یہ میچ ہوتے ہیں. اسی لیے آئی سی سی بھی چاہتی ہے کہ پاکستان کی بائی لیٹرل ہو ہی نہ انڈیا کے ساتھ. بائی لیٹرل ہوگی تو ملٹی نیشنل کا مزہ بھی ختم ہو جائے گا. لیکن بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے ایتھرٹن کہ اگر اس طرح کھیلنا ہے تو پھر 2 میچ نہ ہو کسی بھی ایونٹ میں، اور اگر کھیلنا ہے تو اس کو پراپر کھیل کی اسپرٹ کے حساب سے کیا جائے. دیکھیں شاہد صاحب، یا تو ایک چیز ہے نا، یا تو کنٹرول کیا جا سکے. ہم سب جانتے ہیں کہ بی سی سی آئی کو اس وقت تو کنٹرول نہیں کیا جا سکتا، بیکاز لائن شیئر وہاں سے آتا ہے، پیسہ وہ جنریٹ کرتے ہیں، اسپانسرشپ ان کی ہوتی ہے، سارے براڈ کاسٹرز بھی وہیں سے ہوتے ہیں. تو اس وجہ سے ان کو کنٹرول نہیں کیا جا سکتا. تو اس سے اچھا یہی ہے کہ میچ ہی نہ ہو. ٹھیک ہے، پیسوں کا نقصان ہوگا، بٹ جس طرح سے یہ پورا سینیریو چلا ہے، ہاتھ نہ ملانے سے لے کے 2 کامنٹیٹرز ہوں گے دونوں ٹیموں کے لیے، اور پھر ٹرافی نہیں لیں گے، اور اس کے بعد پھر اب ایک نیا رونا دھونا مچا ہوا ہے کہ ٹرافی ہمیں نہیں دی. شکر ہے ابھی ایک ہی گراؤنڈ میں دونوں ٹیمیں کھیل رہی ہیں. یہ نہ ہو کہ انڈیا کہے ہم بالنگ کرائیں گے کولمبو میں، پاکستان کھیلے گا کراچی میں. تو یہ بھی ہو جائے گا کبھی نہ کبھی، اللہ نہ کرے ایسا ہو جائے گا. لیکن مذاق کے علاوہ اس طرح کی کرکٹ واقعی لوگوں کو قابل قبول نہیں ہے کہ جس میں کھیل کی اسپرٹ نہ ہو. کل ایسا آئیڈیا ہوا تھا کہ جیسے پاکستانی پلیئرز ہینڈ شیک آفر کریں گے، لیکن نہیں کیا ان لڑکیوں نے. ظاہر انہوں نے بھی اندازہ لگا لیا ہوگا، مینجمنٹ نے انہیں بتا دیا ہوگا کہ انڈین پلیئرز ہاتھ نہیں ملائیں گے. آپ ایگریشن دیکھیں کہ 2-3 دفعہ تھرو مار کے پاکستانی بیٹرز کو نشانہ بنایا گیا. ٹاس کے وقت ہرمن پریت کور نے فاطمہ کی طرف دیکھا تک نہیں. ایک اسمائل ہوتی ہے، ایک وہ ہوتا ہے، جذبہ ہوتا ہے، ایک اسپرٹ ہوتی ہے کھیل کی، وہ بالکل بھارت بھول گیا ہے. ایروگینس ہے ان کا، پیسے کا بھی ایروگینس ہے، ان کی ٹیمیں بھی اچھی ہیں. اس کا اصل جواب ہمیں گراؤنڈ پر ہی دینا ہے. اب ہم 12 ون ڈے انٹرنیشنل انڈیا سے ہار گئے ہماری خواتین. اگر ہم اس طرح کھیلیں گے تو پھر ایک وقت آئے گا کہ وہ کہیں گے نہیں یار ان کو الگ ہی رکھو. پھر وہ جو 2 ٹیسٹ میں 2 ٹیئر کی بات ہو رہی ہے وہ بھی الگ ہو جائے گی. تو ہمیں اس کا جواب اسی صورت میں دے سکتے ہیں کہ ہم اچھی پرفارمنس نہیں. وہ ٹیسٹ کی 2 ٹیئر تو بڑا ایک زبردست ٹاپک ہے، اور اس پہ تو آبویسلی سوچنا بھی چاہیے. جس طرح ویسٹ انڈیز اور انڈیا کا میچ ہوا، اور وہ کسی کے لیے بھی اچھا نہیں ہے اس طرح کی کرکٹ. اس پر ہم بات کریں گے، لیکن جو بات ہو رہی ہے ہینڈ شیک کے حوالے سے، تو بھارت نے جو گیم کی اسپرٹ ہے
اس کو برباد کرنے کی ہے. یہ جو مینز ایشیا کپ ہوا تھا اس میں بھی یہی چیز تھی, ویمنز ورلڈ کپ میں بھی ہم نے کل دیکھا کہ نو ہینڈ شیک, نہ ٹاس کے ٹائم پہ نہ میچ ختم ہونے کے بعد. اس وقت فارمر کیپٹن بسمہ معروف ہمارے ساتھ ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. بسمہ السلام علیکم, ویلکم ٹو دا شو. کیسے ہیں آپ؟ بسمہ آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی. بسمہ سب سے پہلے اسپرٹ آف دا گیم کے کتنا خلاف ہے ہاتھ نہ ملانا, کیونکہ آپ کی بھی اس انڈیا پاکستان گیمز کی کافی زبردست میموریز ہیں. جی بالکل. اس گیم سے پہلے ہم لوگ کی بڑی اچھی اس کے ساتھ ریلیشن رہا ہے. اس کے ساتھ بھی آن اینڈ آف دا فیلڈ ہم بڑے اچھے سے ملتے رہے ہیں اور بڑا اچھا انوائرمنٹ رہا ہے دونوں ٹیمز کا, اور اسپرٹ آف دا گیم کا دونوں ٹیم سے بڑا خیال رکھا ہے. بس بڑا انفارچونیٹ تھا یہ چیز, ایک پالیٹکس جو ہے وہ اب گیم میں آ چکی ہے. سو آئی تھنک وہ جو انوائرمنٹ جو پہلے تھا اس طریقے سے اب مشکل تھا کہ وہ ملتا. چلے گیم کی طرف آ جاتے ہیں. رائیولری کی ہم بات کرتے ہیں اتنی زیادہ, اب 12-0 ہو گیا ہے, ہمارا تو یہاں اکاؤنٹ ہی نہیں کھل پا رہا ہے انڈیا کے خلاف. دیکھیے 50 اوورس کا گیم یہ ڈیمانڈس ٹیمپرمنٹ, اور اس پہ بہت زیادہ بات بھی ہو چکی ہے. جو ہمارا انفراسٹرکچر ہے اور جو انڈیا کے انفراسٹرکچر زمین آسمان کا فرق ہے. پھر جب لمبا فارمیٹ کھیلتے ہیں تو ایک ٹیم کے خلاف بہت بڑا گیپ نظر آتا ہے. یہی اگر آپ T20 کے ہمارے میچز دیکھیں تو اس میں ہم ان سے کچھ میچز جیتے ہوئے ہیں کہ وہاں پر گیپ جو ہے کم ہو جاتا ہے, اور جو 50 اوورس جو ہے T20 میں آ جاتے ہیں تو اوورس کا بھی ڈفرینس آ جاتا ہے. پر جب 50 اوورس کھیلتے ہیں تو وہاں پر جو جن ٹیم کا ٹیمپرمنٹ آتا ہے, ان کا اسکل سیٹ, مینٹل لیول اچھا ہوتا ہے, وہ لمبے عرصے کے لیے سسٹین کرتی ہیں. تو آئی تھنک اس میں آن پیپر بھی سے پہلے بھی انڈیا ہی اسٹرانگ تھا, لیکن یہ کہ اس میں یہ میں ضرور کہوں گی کہ اس میں ہمارا انفراسٹرکچر اور جو انڈیا کا انفراسٹرکچر اس میں زمین آسمان کا فرق. جب ہم آتے ہیں گراؤنڈ ریئلٹی پہ تو وہ پھر ڈفرنس نظر آتا ہے. اچھا مجھے یہ بتائیے, ہم اس پہ آتے ہیں, پہلے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ اس ٹیم کو دیکھتے ہوئے جس طرح سے ہم نے کوالیفائرز کھیلا تھا نا, تو تھوڑی سی ایکسپیکٹیشن بڑھ گئی تھی. اب یہاں بنگلہ دیش سے بھی ہارنا انڈیا سے تو ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے, آگے 3 میچز میں بھی کوئی امید نظر نہیں آ رہی, شاید سری لنکا سے اچھا مقابلہ ہو جائے. تو اب تو یہ بھی کوئی حیرانی کی بات نہیں کہ ہم کوئی بھی میچ نہ جیت سکیں اس ورلڈ کپ میں. جی بالکل. فرسٹ میچ ہارنا ڈس اپوائنٹنگ تو ڈیفینیٹلی تھا, کیونکہ ایوری بڈی واز ایکسپیکٹنگ کہ وہ مسٹ ون گیم ہمارے لیے ہے, لیکن وہ نہیں جیت سکے. اوبیسلی اس کے بعد یہ انڈیا کا میچ جیت جاتے تھے, ایک مورال ڈیفینیٹلی ہائی کرنے کے لیے بڑا امپورٹنٹ تھا. لیکن 2 لاسز ڈیفینیٹلی ٹیم کو ایک سیٹ بیک تو ملتا ہے, پلیئرس کا مورال بھی ڈاؤن ہوتا ہے, تو وہ میرے خیال سے ایک مشکل چیز تو ہے ہی ہے. لیکن ایک اس طرح کہ آپ نے بات کی, یہ ٹیم کوالیفائرز کی چیمپئنس بنی اور ینگ ٹیم تھی, بہت اچھا اس میں پرفارم کیا. سو آئی بلیو کہ جب آپ ٹورنامنٹس میں آتے ہیں نا تو آپ کا اسکل سیٹ اور جو آپ کا مینٹل لیول ہے وہ بہت ٹیسٹ ہوتا ہے. تو آئی تھنک کہیں نہ کہیں ہم پاکستان ٹیم بہت عرصے سے نا اس چیز پہ پیچھے ہے. پھر میں بات کروں کہ یہ آپ کو پھر ایک ریئلٹی بیس پہ جانا پڑتا ہے, وائی, کیوں ہم پیچھے ہیں, ہم کیوں جو ورلڈ کی باقی ٹیم ہے اس سے کیوں ہم پیچھے ہیں, کیوں امپروو نہیں کر رہے. تو اس کے پیچھے بہت سی چیزیں ہیں, آپ کا انفراسٹرکچر, آپ کے ریسورسز, آپ کا رائٹ ڈائریکشن, رائٹ پاتھ پہ کام کرنا. تو وہ جب تک نہیں کریں گے تو ڈیفینیٹلی باقی ٹیمز کے ساتھ ہمارا جو ڈفرینس ہے وہ بہت زیادہ مارجن بہت بڑھتا جائے گا. اچھا ایک آخری سوال مجھے بتائیے, کیونکہ آپ اس ٹیم کو لیڈ بھی کر چکی ہیں, آپ تو ان اینڈ آؤٹ ساری چیزیں سمجھتی ہیں, مجھے بتائیے کہ یہ فرق کو کم کرنے کے لیے کیا کرنا ہوگا, انفراسٹرکچر کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں, اور ریگولر کرکٹ ان لڑکیوں کو ملے نا, گیپس بہت آ جاتے ہیں ان کے لیے, آپ کیا سمجھتی ہیں کیا سولوشن ہے؟ دیکھیے فار می سب سے پہلے جو بورڈ کی ہیڈز ہیں ان کا انٹرسٹ ان وومنس کرکٹ از ویری ویری امپورٹنٹ. ان کا انٹرسٹ ضروری ہے, ان کی انویسٹمنٹ ضروری ہے کہ وہ کس لیول پہ وومنس کرکٹ کو لے کر جانا چاہتے ہیں. دین آپ دیکھیں کہ پوری دنیا میں لیگ ہو رہی ہے, کمپیٹیٹو کرکٹ ریگولر کھیلی جا رہی ہے, سارے پلیئرز ریگولر کرکٹ کمپیٹیٹو کھیل رہے ہیں. ہمارے پلیئرز نہ ہماری اپنی لیگ ہے نہ ہم کسی لیگس میں جا رہے ہیں, تو وہ ڈفرینس کریٹ ہو رہا ہے, اور وہ آپ لوگوں کو نظر بھی آ رہا ہے جب ہم ٹورنامنٹ میں جاتے ہیں, ورلڈ کو کمپیٹ کرنے لگتے ہیں, تو وہ چیزیں نظر آ رہی ہے. تو اس میں کوئی ہم شائع وے نہیں ہو سکتے کہ جی ہم تو کام کر رہے ہیں, پر کام ہم کس طریقے سے کر رہے ہیں اور کس لیول پہ کام کرنا چاہیے اس کا ڈفرینس ہے. تو جب تک ہمارے ہائر مینجمنٹ انٹرسٹ نہیں لے گی, لیگس نہیں کرائے گی, کمپیٹیٹو کرکٹ نہیں ہوگی, مینٹل ٹفنس نہیں آئے گی لڑکیوں میں, تو ہم اسی طرح جو اسٹرگل کرتے رہیں گے.
بہت بہت شکریہ. بسمہ معروف ہمارے ساتھ تھے اور بہت سی پرابلمس کو آئیڈینٹیفائی کر رہی تھیں. اور شاہد صاحب یہ ایک obviously ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کیونکہ ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں باقی ملکوں کی طرح کی پرفارمنس جبکہ ہم دے کچھ نہیں رہے ان ریٹرن. نہ ان کو ریگولر کرکٹ ملتی ہے, نہ جیسے کہا کہ ایک بڑی مین چیز مسنگ ہے, دیٹ از لیگز, کہ وہ کمپیٹیٹو کرکٹ زیادہ کھیلیں. 2024 میں جب سے محسن نقوی آئے کرکٹ بھی بڑھی ہے, انفراسٹرکچر بھی بہتر ہوا ہے. جب بسمہ ریٹائر ہوئی ہیں اس وقت خواتین کا ٹوٹل بجٹ اینول تھا 24 کروڑ روپے. محسن نقوی نے آ کے اسے 70 کروڑ کیا, یعنی 3 ٹائمز بڑھایا ہے. کرکٹ بھی بڑھی ہے, زیادہ بھی ہوئی ہے, لیکن ہمیں ٹیلنٹ ہنٹ کرانا پڑے گا, ہمیں لڑکیاں ڈھونڈنی پڑیں گی. اور زیادہ تر ان علاقوں سے نارتھ ویسٹ فرنٹیئر پروونس کی طرف سے ایبٹ آباد سے ایک بڑی اچھی لڑکی عائشہ نسیم آئی تھی, ہارڈ ہٹنگ, چوکے چھکے لگانا. اس نے T20 ورلڈ کپ میں 24 گیندوں میں 46 رنز بنائے تھے انڈیا کے خلاف, جس میں ایک لمبا چھکا بھی تھا. آسٹریلیا کے بالرز کو بھی چھکا مارا تھا. خاندان کی وجہ سے وہ شاید کرکٹ سے دور ہو گئی, چھوڑ گئی. تو ہمیں ایک تو ٹیلنٹ ہنٹ کرانا پڑے گا, دوسرے ہمیں مختلف بورڈ سے بات کرنی پڑے گی. انگلینڈ بورڈ سے, آسٹریلیا سے بگ بیش, ویمن بگ بیش اور The 100 کے لیے کہ آپ ہماری پلیئرز کو بلا لیں. پیسے ہم انہیں دیں گے, آپ انہیں پیسے مت دیں. پیسے ہم دیں گے لیکن ایٹ لیسٹ انہیں ایکسپوجر تو ملے گا. 100 میں جا کے کھیلنے کا. دیپتی شرما 100 میں کھیلی, اس نے لندن اسپرٹ کو چھکا مار کے میچ میں جتوایا اور ٹرافی جتوا دی. تو دیپتی شرما ہو گئی, سمتری مندھانا ہو گئی, ریچا ہو گئی, یہ ساری لڑکیاں باہر جا کے کرکٹ کھیلتی ہیں اور ہماری لڑکیوں کا ایکسپوجر نہیں تھا. کل ہماری لڑکیوں نے وہی غلطیاں کی جو ہماری مرد کی کرکٹ ٹیم کرتی ہے. کیچ چھوڑ دیا, نو بال پہ کیچ چھوڑ دیا. پہلے 10 اوور میں نجیب 45 ڈاٹ بال, 60 میں سے 45 ڈاٹ بال. اگلے 10 اوور میں 43 ڈاٹ بال, یعنی 20 اوور میں 120 گیندوں میں آپ نے 88 ڈاٹ بالز کھیلنی ہے. وہ 88 آپ کا مارجن آف ڈیفیٹ تھا. اور دوسری بات یہ کہ آپ دیکھیں کہ جب بالنگ کراتے ہوئے بھی آپ نے بہت اچھی طرح روک لیا تھا. 203 پہ 7 آؤٹ تھے اور پھر ریچا نے اتنا زبردست کھیلا. آخری 4 اوور میں 44, 46واں اوور میڈ ان کرایا ڈائنا بیگ نے, لیکن اس کے بعد اگلے 2 اوور میں ان کو 24 رنز پڑ گئے. تو یہ وہ چیزیں جو سیکھنی پڑیں گی. سدرا امین سے سدرا نواز سے ایک رن آؤٹ چھوٹا, ایک کیچ چھوٹا, کافی فیلڈنگ لیپسز ہوئے. پھر ہماری اسپنر ایک ہی سپیڈ سے بالنگ کرا رہی تھی, جبکہ آپ نے بنگلہ دیش کے میچ میں دیکھا کہ وہ لٹکا کے بالنگ کرائی تھی. آپ کو پیس ویری کرنا ہے, آپ کو مختلف, اور یہ چیزیں آئیں گی ظاہر ایکسپوجر سے. جب تک ایکسپوجر نہیں ملے گا اچھا جب تک یہ ٹیم آگے نہیں بڑھے گی. ہمارے ویمنز ڈومیسٹک سیٹ اپ کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں؟ اپنی لیگ شروع کرنا تو ظاہر ہے بڑا مشکل کام ہے, جو آپ نے کہا کہ باہر جا کے کھیلنے کے لیے ان کے لیے کوئی پلان بنایا جائے. پول آف پلیئرز اگر بڑھے گا اسی صورت میں ہوگا کہ آپ اپنی ڈومیسٹک کرکٹ کو بھی مضبوط کریں گے, ٹیلنٹ ہنٹ کرائیں, پھر آپ اپنی لڑکیوں کو دوسری لیگز میں جا کے کھیلنے کا موقع دیں, چاہے وہ پیسے نہ دیں, چاہے پاکستان کرکٹ بورڈ پیسہ دے. سڈنی تھنڈر سے ندر ڈار نے کھیلا تھا, لیکن ندر ڈار کو باوجود اس کے کہ ایکسپیرینس ہے, اب وہ بھی ڈیبیٹیبل ہے کہ ان کو کیوں ہٹا دیا. ان کی پرفارمنس بھی تھوڑی سی خراب ضرور ہوئی تھی, لیکن ایکسپیرینس پلیئر تھی. بار بار ثنا میر کامنٹری میں بھی کہہ رہی ہیں, 1-2 دفعہ انہوں نے میڈیا میں بھی آ کے کہا کہ ندر ڈار کو اس ٹیم میں ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. پاکستان ویمنز کرکٹ کے لیے تو خیر دوا اور دعا دونوں کی ضرورت ہے. ان کو بہت امپروو کرنا ہوگا اور ہمیں بھی وہ فیسلٹی ساری پرووائڈ کرنی ہوں گی. موونگ آن, جلدی سے بات کر لیتے ہیں. کل محمد عامر نے اپنی ریٹائرمنٹ کے حوالے سے ایک ویڈیو بنائی جس میں انہوں نے کہا اب ینگسٹرز کو موقع ملنا چاہیے, اور ساتھ ساتھ انہوں نے سرفراز احمد کے حوالے سے جو خبریں چل رہی تھی اس پر بھی بات کی. آئیے آپ کو دکھاتے ہیں. سیفی بھائی کا سننے میں آ رہا ہے کہ جی چیف سلیکٹر, مجھے لگتا ہے کہ اچھا فیصلہ ہو سکتا ہے, ان کو سلیکشن کمیٹی کی میں لایا جائے. اگر چلے چیف سلیکٹر نہ لائیں لیکن سلیکشن کمیٹی میں بھی ہونا, تو مجھے لگتا ہے کہ یہ اچھا فیصلہ ہو سکتا ہے. کہ کیونکہ دیکھیں وہ کرنٹ لاٹ کے ساتھ کھیلے بھی ہوئے ہیں, کچھ ایسے پلیئر ہیں جو ان کے مطلب انڈر لیڈرشپ تیار ہوئے ہیں, اور ان کو لڑکوں کے ٹیمپو کا پتا ہے, ان کو پتا ہے کہ کس پلیئر میں کیا ایبلٹی ہے. پھر وہ ڈومیسٹک بھی خود کھیلتے رہتے ہیں, ان کو ڈومیسٹک لیول کا بھی پتا ہے. جو سیفی بھائی ہیں وہ ایک خود ایماندار آدمی ہے, آنیسٹلی صاف دل کے بندے ہیں, جو ہوتا ہے منہ پہ بول دیتے ہیں, دل میں کسی کے لیے کچھ نہیں رکھتے. اور ایسے بندوں کو مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کے کرکٹ میں کے سسٹم میں نہ ہونا چاہیے. اس ویڈیو میں جو شروع میں انہوں نے اپنے حوالے سے بھی کہا وہ مسنگ ہے. وہ انہوں نے کہا کہ میں جو ہے میری ریٹائرمنٹ ہو گئی ہے اور ینگ لڑکوں کو اگر ابھی سے موقع ملے گا تو وہ تیار ہوں گے. تو ان کے کم بیک کی جو خبریں چل رہی ہیں اس حوالے سے بھی بات کی, اور سرفراز احمد کی جو یہ سٹوری چل رہی ہے اس پر کیا کہیں؟ 33 ایئرز اولڈ محمد عامر گیم چھوڑ کے چلا گیا, 5 سال اس کے بین میں نکل گئے. گریٹ لاس فار پاکستان کرکٹ. یہ
محمد آصف, سلمان بٹ, یہ بڑے گریٹ لاسز ہیں پاکستان کے کرکٹ کے. پھر اس کے بعد شرجیل خان, خالد لطیف, یہ سارے بڑے لاسز ہیں. اسی لیے ہماری کرکٹ ایک جگہ آ کے کھڑی بھی ہو جاتی ہے, 2 قدم آگے جاتی ہے, 4 قدم پیچھے آتی ہے. عامر کو بھی 2-3 سال اور کھیل سکتا تھا, ٹھیک ہے, اور لڑکے نئے آئے, وہ لڑکے اس کے ساتھ کھیل کر زیادہ سیکھتے بجائے اس کے کہ یہ باہر سے بیٹھ کے یہ کہہ رہا ہے کہ اچھا ہوا میں ریٹائر ہو گیا اور نئے لڑکوں کو چانس ملے گا. اور جہاں تک سرفراز کی بات ہے, ابھی تک سب سوشل میڈیا کی زینت ہے, ابھی تک اس کو کوئی اپروچ شاید نہیں ہوا ہے, اور ہوگا تو ظاہر ہے اس کی جتنی کرکٹ کی نالج ہے, سمجھ ہے, اور اس میں سب سے اچھی بات ہے کہ پلیئرز ریسپیکٹ, لیکن اس کو بریونیس دکھانی پڑے گی. بریونیس کی کبھی اکثر کمی ہو جاتی ہے اس میں. بریو اگر ہوگا تو سلیکشن کمیٹی میں چلے گا, ورنہ مسئلہ ہوگا. بہت بہت شکریہ شاہد ہاشمی صاحب, ہمارے پروگرام میں بس اتنا ہی. دیجیے اپنے میزبان نجیب الحسنین کو اجازت. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ